نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی۔ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ سب سے بڑا احسان اللہ رب العالمین کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بھی بنایا ہے، اور اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں امت محمدیہ میں سے پیدا کیا۔ اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن آج جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، موجودہ دور کی حالت یہ ہے، یہ آج کل کی جو مہنگائییں ہیں، حالات کا تنگ ہو جانا ہے، معیشت کا تنگ ہو جانا ہے، اس کے بارے میں سوچا کہ آپ لوگوں سے بات کی جائے۔ آج آپ کو ایک چیز بتلاتا ہوں کہ یہ معیشت تنگ کیوں ہے، یہ پاکستان کے حالات کیوں خراب ہیں، ہر انسان غریب کیوں ہو چکا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ سامعین، مین وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اسباب بتلائے جن کی وجہ سے ہمارے اوپر غربت آ گئی۔ ان اسباب کی وجہ سے وہ اسباب ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، ہماری معیشت تنگ ہو گئی۔ وہی اسباب ہمارے اندر پائے جاتے ہیں جس وجہ سے مہنگائی ہو گئی۔ آپ خود واقف ہیں اس بات سے کہ موجودہ دور میں یہ جو ہماری حالت ہے، ہمارے ملک پاکستان کی جو حالت جا رہی ہے، یا ہر گھر کی جو حالت جا رہی ہے، وہ کیا ہے اور کیا سبب ہے جس وجہ سے ہماری اوپر یہ معیشت تنگ ہے، ہمارے حالات خراب ہیں۔ اس سے سب سے اور بھی اسباب بہت ہیں، لیکن سب سے بڑا سبب کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر خود اعلان کر کے فرماتے ہیں، جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، جس کے اندر بہت بڑا سبب بیان کیا گیا، لیکن ہماری سوچ، ہماری فکر شاید سیاسی لیڈروں کے پیچھے لگ چکی ہے۔ ہماری سوچ یہ نہیں بن رہی کہ یہ مہنگائی کیوں ہے، ہمارے حالات کیوں خراب ہیں۔ اس سے سب سے بڑا سبب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر خود بتلایا، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس شخص نے بھی میرے ذکر سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم اس کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دیں گے۔ یعنی کہ سب سے بڑا سبب ہمارے اندر ہماری معیشت کے بارے میں یہ پایا جاتا ہے، یہ معیشت اس وجہ سے تنگ ہے، یہ غربت اس وجہ سے ہے، یہ مہنگائی اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے قرآن سے دوری اختیار کر لی، اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہم دور ہو گئے۔ جب اللہ رب العالمین کے احکامات کو ماننا چھوڑ دیا تو مین وجہ، مین سبب یہ بنا کہ ہم نے اس سبب کے آگے آ چکے ہیں ہم، کہ ہم نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، بدلے میں کیا ملا؟ فَإِنَّهُ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہماری معیشت تنگ ہو چکی ہے۔ مین بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین خود بتلا رہے ہیں کہ میں جب تم میرے ذکر سے اعراض کر لو گے، میرے ذکر سے پھر جاؤ گے، تو میں تمہاری معیشت کو تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ سامعین، دیکھیے ذرا کہ کیا یہی سبب ہمارے اندر پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا سبب یہی ہے، ہم اللہ کے ذکر سے دور ہیں۔ ذکر سے مراد آپ لوگوں کو بتلاتا ہوں، ذکر سے مراد کہیں اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر قرآن مجید کو خود لیا کہ یہ قرآن مجید میرا ذکر ہے، کہیں اللہ رب العالمین نے ذکر سے مراد عبادات کو لیا ہے، کہیں اللہ رب العالمین نے اس ذکر سے مراد نماز کو لیا ہے، لیکن
ذرا سوچئے ہمارے بھائی بہنیں گھر کے اندر موجود ہونے کے باوجود نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں، محبوب پیغمبر کی نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں، ہم اس فکر میں ہیں کہ اللہ ہم پہ رحمتیں نازل کرے، اللہ ہم پہ برکتیں نازل کرے، ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے۔ سامعین، آج ہم نے اصلاح کرنی ہے کہ آج ایک مثال دیتا ہوں، مثال دیکھ لیجئے کہ جب سیلاب آیا پنجاب کے اندر تو ہمارے نمازی اتنے تھے کہ 3 تھے، تو سیلاب سے ہمیں کوئی بھی اثر نہیں پڑا، ہمارے نمازی 3 ہی رہے۔ سیلاب کے بعد بھی زلزلے آئے، نمازی مسجدوں کے اندر جو 10 تھے وہ 10 ہی رہے زلزلوں کے بعد بھی، لیکن ہمارے اوپر زلزلوں کا اثر نہیں پڑا، سیلابوں کا اثر نہیں پڑا۔ ہمیں معلوم ہے یہ مہنگائی ہماری ہی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر جب خود بتلاتے ہیں یہ مہنگائی تمہاری اوپر صرف اس وجہ سے ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں تمہاری معیشت کو تنگ کر کے رکھ دوں گا، یعنی تمہاری اوپر مہنگائی کا آ جانا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ میرے بھائیو، دوسری چیز ادھر ہی بس نہیں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو جو میرے ذکر سے اعراض کریں گے کل قیامت کے دن، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ان کو قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ میرے بھائیو ذرا سوچئے، آج دنیا کے اندر ہمارے اندر سے کوئی برائی پائی جائے ہمارے اندر تو ہم بچتے ہیں لوگوں کے سامنے برائی شائع نہ ہو، لوگوں کو میری عزت کے بارے میں پتہ نہ چل جائے، میری ضلالت کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین میدان محشر کے اندر تمام لوگوں کے سامنے اندھے منہ کر کے اٹھائے اور لوگوں کو یہ بتلائے کہ یہ بندہ میرے ذکر سے دور تھا، اس نے میرے ذکر سے اعراض کر لیا جس وجہ سے اس کو یہ انجام ملا، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ میرے بھائیو، ہمیں سوچنا اور سمجھنا اس بات کے بارے میں ہے کہ ہم نے اس سبب کو اپنے اندر سے نکال کے پھینک دینا ہے، ہم نے صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تب جا کے ہمارے اوپر یہ مہنگائیاں ختم ہوں گی، تب جا کے ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں کے اندر دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔